ہیں اور عمران خان صاحب سمیت پی ٹی آئی کے تمام قائدین پہ 8-10 سے لے کے 20-20 25-25 ایف آئی آرز کٹ چکی ہیں۔ میں امپورٹڈ حکومت کو ایک میسج دوں گا کہ ہم بڑی گریسفلی اور بڑی عزت اور وقار کے ساتھ اور بڑی گریسفلی ان تمام وکٹمائزیشن کا مقابلہ کریں گے۔ تمام وکٹمائزیشن کا جتنا تم تشدد کرو گے، ذہنی تشدد کرو گے، انتظامی تشدد کرو گے، جسمانی تشدد کرو گے، جتنی ایف آئی آرز کاٹو گے، ہم حقیقی آزادی کی جنگ جو عمران خان صاحب کی قیادت میں لڑ رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کا کوئی کارکن، کوئی عہدیدار، کوئی لیڈر اور عمران خان صاحب خود 1% بھی جو ہے وہ متزلزل نہیں ہوں گے اپنے مقصد اور اپنے مینیفیسٹو کے لیے۔ ہمارا مقصد اور ہمارا مینیفیسٹو بڑا کلیئر ہے کہ اس وقت امپورٹڈ حکومت نے پاکستان کی معیشت کا، معاشرت کا، ثقافت کا، تمدن کا، جغرافیے کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جو پاکستان اور پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی معیشت ہستی بستی 10 اپریل کو عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم کی حیثیت سے چھوڑ کے گئے تھے، اکانومی کے تمام مائکرو اور میکرو لیول کے انڈیکیٹر سمیت، پاکستان کی عزت اور وقار سمیت، پاکستان کے اندر کرکٹ کی بحالی سمیت، پاکستان کے اندر سیاحت کی بحالی سمیت، پاکستان کے اندر ایکسپورٹ لیول، فارن ریمیٹنس، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور ہر قسم کا جو انڈیکیٹر جی ڈی پی گروتھ ریٹ سے لے کے ہر قسم کا اکانومی کا جو انڈیکیٹر ہے وہ انتہائی بھرپور طریقے سے پچھلے 20 سال سے لے کے 75 سال کی ہسٹری کا بہترین فگر تھا۔ لیکن آج پاکستان کے اندر 45% انفلیشن ریٹ ہے، جس 11% کے سر کے اوپر مرکز کے اندر اور صوبے کے اندر 20-20 25-25 لوٹے بنائے گئے اور ان لوٹوں کو سامنے رکھ کے ایک پاکستان کی سب سے باصلاحیت حکومت اور باصلاحیت وزیر اعظم کو اتارا گیا۔ 11% مہنگائی کو سامنے رکھ کے آج 45% مہنگائی ہو چکی ہے۔ ان کے اپنے اکنامک سروے، ان کے اپنے سرکاری وفاقی جو ادارے ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ رپورٹ دیتے ہیں، اس کے مطابق اس وقت پاکستان میں 45% مہنگائی ہے۔ بجلی کے بل آئے ہیں، غریب کے، مڈل کلاس کے اور امیر کے سب کی چیخیں نکلی ہیں، سب کی چیخیں نکلی ہیں۔ لوگ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں۔ دوسری طرف سیلاب، پورے پاکستان کے اندر سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں۔ چودھری پرویز لائی صاحب پہلے وزیر اعلیٰ تھے جنہوں نے راجن پور، میاں والی اور مظفر گڑھ اور توسا شریف یہاں کا وزٹ کیا، وہاں کے علاقوں کو آفت زدہ قرار دیا اور پھر اس کے بعد ڈیساسٹر مینجمنٹ وزارتی کمیٹی بنائی۔ پھر انہوں نے چودھری پرویز لائی صاحب نے 5 ارب کی مالیت سے فلڈ ریلیف فنڈ قائم کیا اور پھر جتنے کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے صوبے کے اندر نظر آیا۔ وفاق نے کل تک ٹک توڑ کے دو نہیں کیا تھا ان سیلاب سے متاثرین سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب اور کے پی کے جو متاثرین ہیں۔ صورتحال یہ ہے، اسپیکر اسمبلی اپنی فیملی اور اپنا ڈیلیگیشن لے کے باہر جھوم رہے، جناب مولوی فضل الرحمان جناب ترکی میں گھوم رہے اور ان کے جناب کرائم منسٹر چیری بلاسم وہ قطر میں بھیک مانگنے کے لیے پورے کا پورا لاؤ لشکر لے کر، چھوٹا موٹا بھی نہیں، پوری کیبنٹ اور پورا لاؤ لشکر میاں بیوی بچے سمیت ان ساروں کو ساتھ لے کے جناب قطر گئے ہوئے۔ لوگ اس وقت سیلاب سے تباہ حال ہیں۔ کل انہوں نے پہلا ایکٹ کیا ہے وفاقی حکومت نے، وہ بھی کیا، ہمیشہ کی طرح پاکستان میں زلزلہ آئے تو فوج، پاکستان میں سیلاب آئے تو فوج، پاکستان میں آفت آئے تو فوج، پاکستان میں مردم شماری ہو تو فوج، پاکستان میں کوئی ایکٹیویٹی کرنی ہو تو فوج کا جوان اور افسر، اور موج کرنی ہو تو مولوی فضل الرحمان کی موج، کرائم منسٹر چیری بلاسم کی موج، آصف زرداری کی موج، اور وہ آصف زرداری جس کا بہنوئی کل 50 روپیہ شرم کے مارے ڈوب مر جانا چاہیے اس آصف زرداری کو اور پیپلز پارٹی اور سندھ کی حکومت کو ڈوب مر جانا چاہیے۔ 50 روپیہ تقسیم کر رہا تھا، 50 روپیہ، جہاں پہ لوگ بیچارے مر رہے ہیں۔ تو یہ عالم ہے حکمرانوں کا، اور کل انہوں نے پہلا ایکٹ کیا کیا کہ فوج کو جناب لانچ کر دیا۔ فوج تو کام کر رہی ہے، فوج تو پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سرحدوں کی حفاظت کر ہی رہی ہے۔ 75 سال کی ہسٹری ہے کہ فوج نے ہمیشہ
برے وقت میں جو ہے فوج کے جوانوں اور افسروں نے پاکستان کی عوام کا ساتھ دیا. وفاقی حکومت نے کیا کیا؟ ان کے وزیر اعظم نے کیا کیا؟ ان کے سپیکر نے کیا کیا؟ ان کے وزراء نے کیا کیا؟ بلوچستان اور سندھ کے اندر ان کی حکومتیں انہوں نے کیا کیا؟ لیکن عمران خان صاحب نے کل سے دورے شروع کیے ہیں، حالانکہ ان کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے. عمران خان صاحب نے کے پی کے کا دورہ کیا، پنجاب کے جنوبی اضلاع کے اندر جا رہے ہیں. چودھری پرویز لائی صاحب بھرپور طریقے سے پچھلے 20-25 دن سے سیلاب زدگان کے جو متاثرین ہیں ان کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن وفاقی حکومت کی تمام تر توجہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کو دبانے کے لیے، جھکانے کے لیے، ان کو پریشرائز کرنے کے اوپر لگی ہے، سیلاب متاثرین کی مدد کرنے کے لیے نہیں لگی. تو آخر میں صرف اتنا کہوں گا کہ دبا سکو تو صدا دبا دو، بجھا سکو تو دیا بجھا دو. صدا دبے گی تو حشر ہوگا، دیا بجھے گا تو سحر ہوگی. جتنے پرچے کاٹنے ہیں کاٹو. کرائم منسٹر رانا ثناء اللہ، تم نے بھی جتنے پرچے کاٹنے ہیں کاٹو. یہاں پر یہ ایک دو جوڑی بنی ہوئی ہے، ایک جناب مونچھوں والا باندر ہے، ایک ڈنٹونک والا باندر ہے، ایک رانا ثناء اللہ، ایک عطا تارڑ ہے. یہ دونوں مل کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کو دبا لیں گے. یہ دونوں مل کے سمجھتے ہیں کہ بیگم صفدر امان کو ایک سلطان مجبور الدین باہر ہے اور ایک مفرور الدین، اور ایک سلطان مجبور الدین شہباز شریف اندر ہے اس پاکستان میں. یہ مفرور اور مجبور کا جو آپس کا ایک ایکویشن ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے، بیگم صفدر امان کو خوش کرنے کے لیے، اگر یہ دونوں مونچھوں والا اور ڈنٹونک والا بندر سمجھتا ہے کہ یہ ایف آئی آر کاٹ کے، میں اسلام آباد کے اندر موجود ہوں، اسلام آباد میں رہتا ہوں، پنڈی میں رہتا ہوں، مجھے کوئی ایشو نہیں ہے. مجھے حقیقی آزادی کی جنگ میں اور اپنے قائد عمران خان کی سوچ اور فکر کی جنگ لڑنے میں ایک نہیں، دو نہیں، 20 نہیں، یہ ہزاروں ایف آئی آر بھی کاٹیں گے تو گریسفلی انشاءاللہ ہم تمام ایف آئی آرز کا مقابلہ کریں گے. یہ بھی اتفاق ہے کہ جب بھی ملک کی حکومت آتی ہے ملک میں سیلاب بھی سیلاب ہوتا ہے، ہمیشہ سے نہیں، یہ آفت ہے. دیکھو، آفت کے اوپر اس انداز سے ہمیں سیاست نہیں کرنی چاہیے، اور ایک پولیٹیکل آدمی کو تو خصوصاً الفاظ کا جو چناؤ کہ جس میں ادارے اور ملک اور ریاست اور اجتماعی حوالے سے کوئی ایشو نہیں کریٹ ہونا چاہیے. چلو انڈیویجولی ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جو بھی جناب الزام ترازی کریں، سچی کریں، جھوٹی کریں، جو بھی، لیکن اس قسم کی آفات اور زلزلے، سیلاب، یہ خدا کی طرف سے آئے ہیں. لیکن اس کے اوپر ایٹیچیوڈ کی بات ہے. دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے ایک بات رکھی کہ آصف زرداری کا بنوئی 50 روپیہ گالیاں دے کے تقسیم کر رہا ہے، وہ بھی گالیاں بھی دے رہا ہے ساتھ. تو شرم آنی چاہیے یار. 14واں سال جا رہا ہے تمہارا، 14واں سال لگاتار سندھ حکومت. تم اگر وہاں پر 14 سال لگاتار حکومت کر کے وہاں کی نہریں، وہاں کے کھالے، وہاں کے نالے، وہاں کے دریا اس کو مضبوط نہیں کر سکے، ان کے جناب پلوں کو تعمیر نہیں کر سکے، ان کا سیلاب کا ایشو سارٹ آؤٹ نہیں کر سکے، تو 14 سال لگاتار حکومت کرنے پہ لعنت ہے. چوہان صاحب یہ بتائیے گا، کل حنیف عباسی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اگلے 6 ماہ میں معیشت بہتر ہو جائے گی، 11 ارب ڈالر آ رہے ہیں، جبکہ گزشتہ 4 ماہ کی کارکردگی کا کچھ نہیں بتا سکے اور اسلام آباد ایئرپورٹ بھی گروی رکھا گیا ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ پرفارمنس ہوتی ہے. پچھلے 25 سال کی تاریخ میں عمران خان صاحب کی قیادت میں پہلی دفعہ 32 ارب ڈالر ایکسپورٹ لیول گیا. پچھلے 25 سالوں میں کبھی بھی 32 ارب ڈالر نہیں گیا. یہ پرفارمنس ہے. عمران خان صاحب کی قیادت میں پہلی دفعہ 31 ارب ڈالر کی فارن ریمیٹنس آئی، جو 25 سال میں کبھی نہیں ہوئی. عمران خان صاحب کی قیادت میں پہلی دفعہ پچھلے 25 سالوں میں 6% جی ڈی پی گروتھ ریٹ رہی. یہ پرفارمنس ہے. عمران خان صاحب کی قیادت میں 7.2 انڈسٹریل گروتھ ریٹ رہی، جو پچھلے 20 سال میں نہیں تھی. یہ پرفارمنس ہے. عمران خان صاحب کی قیادت میں 75 سال کی تاریخ میں 3200 ارب کا ٹیکس کلیکشن وہ 6200 ارب تک گیا. یہ پرفارمنس ہے. اس عقل کے اندھے کو اور منشیات فروش کو جو ہے نا، یہ سمجھ آنی چاہیے کہ پرفارمنس بتاؤ تم نے 4.5 مہینے میں پرفارمنس کیا دکھائی ہے. تم یہ مانگی تانگی کہ قطر نے یہ دے دیا، سعودی عرب نے یہ دے دیا، فلاں نے یہ دے دیا، ٹھیک ہے، یہ مسلمان ممالک ہیں یا برادر ممالک ہیں، یہ ہیلپ کریں گے. ان کی ہیلپ کرنے سے چلو ایک اچھی چیز ہے. بنیادی تو تمہاری پرفارمنس ہے کہ تم نے اکانومی کتنی سدھار لی، اصل اس کی طرف جانا یہ کرنا ہے. جی مطیع اللہ صاحب. ایئرپورٹ جو گروی رکھا گیا ہے، صاحب یہ بتا دیں، یہ جو ابھی
وزیر خزانہ KPK نے خط لکھا ہے کیا یہ کوئی بھارتی سازش ہے جو PTI کے ساتھ مل کے کی جا رہی ہے کہ وہ IMF کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا نہیں کر سکتے اور 3 دن بعد جو ہے پاکستان کو قسط ملنی تھی IMF کی؟ کیا یہ بھارتی سازش ہے جس میں عمران خان اور PTI ملوث ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے وہ ایک انتہائی سویر اس کی شرائط ہے، اور وہ معاہدہ ہونے سے پہلے کی جو پری ریکویزٹس ہیں، جو انہوں نے 3 مہینے پہلے ہی جو چیزیں منظور کروائی ہیں، اس کی ڈیٹیل اگر پاکستانی قوم کے سامنے آئے گی تو پاکستانی قوم کے 22 کروڑ پاکستانیوں کے کانوں کے نیچے سے دھواں نکلے گا۔ جس طریقے سے جناب آپ کی اجتماعی انسٹالیشنز کو گروی رکھوایا گیا ہے، بیچا گیا ہے، اور جو مفادات کے اوپر سودے کیے گئے ہیں، اگر وہ پتہ چل گیا پوری پاکستانی قوم کو تو پوری پاکستانی قوم خون کے آنسو روئے گی۔ تو ایک سوال پوچھ لیا 6 جولائی کو کیوں متی اللہ صاحب، سوال پوچھ لیا نا، میں جواب دے دوں۔ متی اللہ صاحب نے سوال پوچھا نا، میں جواب دے دوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا کہنا یہ ہے اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ IMF کے ساتھ جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے اس کی ڈیٹیل یہ پوری پاکستانی قوم کے سامنے لے کر آئیں۔ پتہ چلے گا کہ آپریشن ریجیم چینج کی جو بہت سی آف شوٹس ہیں، اس کے اندر ایک آف شوٹ جو ہے نا، یہ پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر کے پھر اس کو IMF کے مرہون منت کر کے اور پھر IMF کی شرائط کے مرہون منت کر کے ان کو چند ٹکڑے انہوں نے دینے ہیں، 95 کروڑ ڈالر ہے یا 1 ارب ڈالر ہے۔ تو جناب ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہ معاہدے کی شرائط سامنے لائی جائیں، ٹھیک ہے؟ اور اس حوالے سے اگر تیمور جھگڑا صاحب نے کوئی لیٹر لکھا ہے تو بالکل ٹھیک ہے جناب، اس کی انویسٹیگیشن ساری ہونی چاہیے جناب۔ چوہان صاحب یہ بتا دیں کہ آپ چیری بلوسم کا الزام لگا رہے ہیں، اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ آپ سیل کر رہے ہیں، اب آپ کون سی ایسی پالش لے کے آئیں گے جو مذاکرات آپ کے کامیاب ہو رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ آپ کی غلط انفارمیشن ہے۔ جی جناب، السلام علیکم۔